اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پہ۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہیں ملا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ ہی تمہارے مقدر میں ہو۔ دعائیں مانگو، اس ذات سے بار بار مانگو، جو چاہے مانگو، لیکن اس ذات کی مصلحتوں پہ بھی تو یقین رکھو۔ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، اس میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ پتہ ہے آج ہمیں اللہ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس آ ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنی محبت دیتا ہے، اسے پھر کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی، اور جو دنیا میں مشغول رہتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بہار کو سدا رہنا ہوتا ہے اور نہ خزاں کو، دورانیہ دونوں کا مختصر ہی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے دونوں میں کہ ایک خوشی لاتی ہے اور دوسرا غم۔ انسان کی زندگی میں بہار اور خزاں کی مثال ہی ہے۔ کب زندگی کی شاخ پھولوں سے بھر جائے اور کب وہی شاخیں جھلس کر خزاں کا روپ دھار کر چڑچڑاتے ہوئے پتوں کی طرح بکھر جائیں، کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بہار سے گزر کر خزاں تک جانا ہی ہوتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو نہ تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ موت کی خبر سنے تو سارے کام چھوڑ کر کچھ پل کے لیے اس انسان کی مغفرت کی دعا کر لیا کریں۔ کوئی قرآن کی سورت یا آیت یا استغفار دعا کی تسبیح پڑھ کر اس انسان کے لیے دعا کر لیا کریں، چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں۔ کیا معلوم اسے دعا کی ضرورت ہو؟ اور آج جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہوگا جو آپ کے لیے بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ۔ جب ہم یہ مان کے چلتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ تم اب معجزے کا انتظار کرو، کیونکہ وہ پل دور نہیں جب تم اپنی ہی آنکھوں سے اپنی ہر دعا کو پورا ہوتا دیکھو گے۔ گہری ہوتی ہے دعاؤں کا خشوع خضوع اتنا بڑھ جاتا ہے۔ زندگی میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہر مان ٹوٹتا نظر آتا ہے، لیکن ہر بار ٹوٹنا برا نہیں ہوتا۔ ٹوٹنے کے بعد اگر رب سے جڑنا ہو تو پھر ہر غم مزہ دیتا ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں
جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتے ہیں جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟